آج 13 محرم بدھ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص محرم کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ مال و دولت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ پاک سے پورے سال کا رزق دولت اپنا نصیب میں لکھوا لیتا ہے۔ اگر آپ پر نظر بد ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جب کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو پھر دنیا جہاں کا کوئی بھی شخص اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ کے دوست ہونے کی شان ہے۔ آج 13 محرم بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کے رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور عزت، سب کچھ صرف اس ایک دن کے وظیفے کو پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا، آج خاص الخاص وظیفہ ضرور پڑھو۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں محرم کی 13 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب چاہے جیسا وقت ملتا ہے یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے بھی ان قبلیت کی گھڑیوں میں کا بڑا شدت سے انتظار کیا، کب وہ گھڑیاں آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھوں۔ تو آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 13 محرم بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، بوضو مصلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار وصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
آپ میں سے جو کوئی بھی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی نوکری کے لیے پڑھ لو، آپ نے بہت سے سفارشیں بھی کروا لی پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی، تو آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہوگا آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے، یوں محسوس کیجئے گا دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے، عید کے دوسرے دن پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک کے دو اسم اعظم ہیں جو یا حی یا قیوم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ محرم کی 13 تاریخ بدھ کے دن یا حی یا قیوم کو پڑھتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی طرف دیکھتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اڑتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کے مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم کو پہلے نمبر پر پڑھتے ساتھ ہی اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آج کی دعا بہت خاص ہے جس کو آپ نے آج کے بدھ کے دن پڑھنا، توجہ کیجیے گا۔ یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں؟ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنے ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنے تن من دھن سب بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دن یہ رات اتنے خاص ہیں، اگر آپ اس پورے دن میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیتا ہے پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، تمام آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یعنی یقین کیجیے گا یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، آپ کے مقاصد کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 33 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو عمل آپ کو بتانے والا ہوں یہ آج کا بہت ہی خاص، بہت ہی بہترین اور بہت زیادہ مستند عمل ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔
آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، یہ بہت خاص ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروا لیتا ہے۔ آپ نے آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت آیا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسلی دی۔ اسی طرح جب آپ پر مشکل وقت آ جائے، رزق کی تنگی ہو، جب اپنے سب ساتھ چھوڑ جائے، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ میرا اللہ نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لی تو اس کے بعد پھر چوتھے آخری نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ جو بہت ہی خاص ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے 3 بڑے ہی پیارے اور مشہور نام ہیں۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ پاک کی کامیابیوں کو قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ یا رزاق یا غنی، یہ دونوں نام رزق کے حوالے سے بہت خاص ہیں۔ جب کوئی بندہ محرم کی 13 تاریخ بدھ کے دن ان مبارک ناموں کو پڑھتا ہے، پھر پورا سال اسے غیب سے رزق ملتا ہے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں ان ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی، یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان تینوں مبارک ناموں کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، پورے خلوص و محبت کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ پورا کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت نام ہے۔ جتنا آپ خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ آپ کو نوازے گا۔ ایک بات یہ کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ یہ چاروں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل میں آپ نے 4 وظائف پڑھنے ہیں، جن کے ترتیب یہ ہوگی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پھر چوتھے نمبر آخری نمبر پر آپ نے اللہ کے 3 نام یا وہاب یا رزاق یا غنی کو 100 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اپنی ساری مشکلات، سارے حاجات آپ نے اللہ کو بتانے ہیں۔ ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے۔ ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کے برکت سے آپ کے تمام پریشانیاں، تمام حاجات پوری ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ تکالیف کو اپنے فضل کرم سے دور فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ